آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی تھی، یہ بات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیسے دعا کی۔ اب دیکھیں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ اعراف آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا، حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کر دی ہے، اور قرآن میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا، آپ کے مرتبے کا، آپ کے نام کا وسیلہ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ذکر کرتا۔ اتنی اہم بات کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ دعا کا ذکر کیا کہ جب خطا ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ چوک ہو گئی ہے تو فوراً انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس لیے یہ جو جھوٹی روایت ہے نا، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی حدیث کو قرآن کے خلاف بول کے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی سند ثابت ہو جائے، سند کا ذوق ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، تب ہم سپورٹ میں قرآن کو بھی لا کے رکھیں گے اور کہیں گے دیکھو جو قرآن میں ذکر ہے اس کے خلاف وہ بات ہے۔ تو جب اس کا ذوق ثابت ہو گیا، بلکہ من گھڑت ثابت ہو گیا، تو ہم یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن میں جو دعا مذکور ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لیا تھا، اس لیے قرآن کے بھی خلاف بات ہے۔